مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں بہت دین حدیث اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے. یہ خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت اور ضائع ہوتا ہے گوشت. اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا. اچھا ایک زمانے میں فریج بھی کیا محفوظ گوشت ضائع بھی ہو سکتا اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا مدین حدیث کا رہا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر. میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ حج کے اندر جو 2 رکوع ہیں, ایک چوتھا ایک پانچواں, چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے, پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے. یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو 2 طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ. وہاں پہ قربانیاں دو, پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی اور جو معین دنوں کے اندر دو فی ایام معلومات, اور پھر اس میں سے خود بھی کھا. اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے, وہ قربانی کا گوشت ہے, آپ خود بھی کھائیں اور غرباء کو کھلائیں, غریبوں کو دیں. تو یہ پورا حکم آ چکا ہے. چوتھے رکوع کے پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے دوست. یہی حکمت صوم کے بارے میں کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر دیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے. پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام. کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا, تکرار بلا کسی سبب نہیں. وہاں کیا تھا, وہاں ان 2 رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے, اب رکھنا پڑے گا روزہ. اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے, دوسرے دن پورا کرو, پورا کرنا لازم. یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے بالکل یہی بات ہے. سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے. اب سنیے یہ جو آ رہا ہے, فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا, ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل جو ہے فرض کیا. میں نے چونکہ آج سے کہا تھا کہ صوم اور حج مشابہت ہے. دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم, اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو پہلے. یہاں پر اسی حوالے سے بات ہے, اے مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی, یہ تو ہر امت پر, ہر نبی ہر رسول کی امت. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, تاکہ وہ نام لیں اللہ کا, عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے جو ہیں حیوانات ان پر اللہ کا نام لے کر چھل جائے, اللہ کے نام سے ذبح. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. یہ جان لو کہ اس قربانی اصل روح کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے, اسی کے سامنے کھانا. یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الاقرب فالاقرب, الاقرب فالاقرب, سب سے پہلے ذوی القربیٰ. اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی, دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے. سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ بہن ہیں, انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا, یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں, یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے کہ ان کی ہم کیسے مدد. اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو, اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید ذوی القربیٰ والیتامیٰ, جو بے سہارا رہ گئے, باپ کا سایہ نہیں. والمساکین, مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمت. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا. آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے, صحت مند ہے, لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت, ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی وہ بھی مستحق ہے. وابن السبیل اور مسافر,
پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں، نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی. ہمارے یہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کے اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا. لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلین یہ ذرا تفصیل طلب ہو. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت. مانگو اللہ سے. اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو. سخت مذمت ہے. اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، پیشہ بن اسلام کی تعلیمات کے منافی. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے. پھر وہ 5 روپے دیں گے، ایسی دے دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، آج دیکھیں 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے. کیا ہے وسائلین وفی الرقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں. ولا اما سائل فلا تنہر. جھڑک کو نہیں. اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس آپ کی مدد کی میں کچھ نہیں کرتا. دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے. کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوک کر. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سر. وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ. قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تو کون ہوتے ہو پوچھنے والا. میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تو کون ہو. ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی. حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو غلام خریدنا ہی تھا، کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لم سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے، اس سے تو اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فک و رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے. لفظ ایک ہے لیکن آیت ہو گئی الگ، اس کے معنی نہیں بنتے. الرحمن کیا مطلب ہے؟ خبر جڑے گی اللہ والقرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. اب اللہ بولو گے کیوں انہیں علیحدہ کیا گیا؟ اس کی بڑی ایک آیت ہے الرحمن علم القرآن، ایک جملہ خلق الانسان، دوسرا جملہ علمہ البیان، تیسرا جملہ. لیکن نہیں، پہلے جملے کو سپلٹ کر کیوں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے. یہ خاص مقام ہے، اس پر اللہ نے مجھے خاص شرح ہے. یہ بات آپ کو کسی تفسیر میں نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے لیے نہیں، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے ناموں
میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام یہ عام تصور کے خلاف ہے. ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو عام کیا ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا. ظاہر بات ہے گفتگو کسی سے کرنی ہو تو آپ کی اور اس کے درمیان کمیونیکیشن کسی کامن ایشو سے ہی شروع ہو سکتی ہے. اللہم دعا مانگتے تھے وہ اللہ سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. لبیک تلبیہ تو ان کا بھی یہی تھا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں. تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو اختیار اسے حاصل ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے. اللہ ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف تھا، اس لیے اللہ کا نام ہے. لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا الرحمن. سورۃ الفرقان کی آیت ہے جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا من الرحمن، وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ ہم نہیں جانتے ہیں. حالانکہ لفظ موجود تھا رحمان. حضرت ابوبکر بیٹا دور جاہلیت کی پیداوار ہے عبد الرحمن ابن ابی، لیکن پھر بھی وہ اسے اس معنی میں نہیں لیتے تھے. اللہ قرآن نے اسے فرمایا کیوں کہ آپ اس کو دیکھیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہماری غرض تھی، ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں پیدا کیا. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے اپنے مقصد سے دیتا ہے. ہمیں زندہ رکھنا ہے اس نے امتحان کے لیے، امتحان لینا ہے تو زندہ رہیں گے تو امتحان دیں گے. ہمیں جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج وہ رحمت ہے. اور یہ رحمت کا مادہ وہ ہے جس سے اللہ کے دو نام الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت کی سب سے زیادہ کیوں؟ حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑ کے کھینچے، دستگیری. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی پوچھ لیا حضور آپ بھی جب آپ کوئی انسان نہیں جائے گا جنت میں صرف اپنے اعمال کے لیے، تو بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ